کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو چیز اس کی کمزوری بن جائے مات وہ ہمیشہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ وہ قافلہ کسی اندھے نگر سے آیا تھا، ہر ایک شخص کا تکیہ کلام آنکھیں تھیں۔ اب سمجھ لیتے ہیں میٹھے لفظ کی کڑواہٹیں، ہو گیا ہے زندگی کا تجربہ تھوڑا بہت۔ جب خواب نہیں کوئی کیا عمر کا طے کرنا، ہر صبح کو جی اٹھنا، ہر رات کو مر جانا۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل دینا بہتر ہوتا ہے۔ تربیت کی بات ہے نا صاحب، ورنہ جواب ایسے دے کہ سوال ہی پیدا نہ ہو۔ ہم کچی عمروں میں وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا اور پھر اپنی ویران آنکھوں پر کوئی رنگین خواب سجنے سے ہمیشہ خود کو روکنے کی کوشش میں وقت سے پہلے خود کو بوڑھا ہوتے دیکھا۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیں۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہیں، مصر کردار بنانے کے لیے ایسے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ مرزا غالب لکھتے ہیں، اچھا نہیں لگتا کسی کو بار بار اپنی یاد دلانا، غالب ہوتی ہے جن میں وفا وہ خود ہی یاد کر لیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کتنا دل کرتا ہے نا بندہ چیخ چیخ کر رو لے، مگر نہ کوئی کندھا ملتا ہے سر رکھنے کے لیے، نہ کوئی دوست ملتا ہے سنانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ ڈپریشن کوئی مذاق نہیں ہے، قسم لے لیں یہ کھا جاتا ہے انسان کو۔ درد کی شدت ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا۔ کب ہوگا یہ مکافات عمل؟ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے رسوا کیا، بدنام کیا، توڑ دیا، چھوڑ دیا، ہنسنا چھین لیا، زندگی برباد کر دی میری۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں۔ اگر نیند کا تعلق اندھیرا کرنے سے ہوتا تو وہ لوگ بھی سو سکتے جن کے وجود کو راتیں یادیں ماضی کی قبروں میں اتار دیتی ہیں۔ اس سے زیادہ گھپ اندھیرے کیا ہوں گے اور اس سے زیادہ ضبط کیا ہوگا کہ وہ اس گھپ اندھیرے میں دن چڑھتے تک آنکھیں کھولے سوتے ہیں۔ When مرزا غالب said، ملنے لگتا ہے جب کسی کی رفاقت میں سکون، پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص بچھڑ جاتا ہے۔ غالب اللہ تعالیٰ جن سے پیار کرتا ہے انہیں کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں وہ انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ بعض اوقات ہم صحیح ہوتے ہوئے بھی صفائیاں دیتے ہیں کیونکہ ہم اس تعلق کو کھونا نہیں چاہتے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے رویوں پہ غور نہیں کرتے اور خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہتے ہیں۔ اے زندگی تجھ سے کوئی گلہ نہیں، مجھے جو لوگ ملے وہ بغیرت تھے۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ برے نہیں تھے لیکن ہر کسی نے برا سمجھا۔ ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ بڑی عجیب ہے اس نادان دل کی خواہش، عمل دوزخ کے ہیں مگر تلاش جنت کی ہے۔ نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت، بے رحم لوگ ہیں دل توڑ دیتے ہیں۔ کاش زندگی اتنی حسین ہوتی جتنی ہم نے سوچ رکھی تھی۔ تعویذ لکھ کر دیتا تھا جو عمر طویل کا، عامل وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا۔ میرے دل میں بسنے والے خدا ہمیشہ تجھے سلامت رکھے۔ خامیوں سے بھرا ہوا شاہکار ہوں میں، ایک خوبی ہے مجھ میں کہ کوئی خوبی نہیں۔
اور پھر لوگ بدلتے نہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ اپنی صحبتیں، اپنی شامیں، اپنے دن، اپنی راتیں قرآن کریم کی تلاوت سے سجائیں اور زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ یقین کریں دنیا اور آخرت میں آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ می ٹو مائی سیلف، تمہیں تو کوئی شخص بھاتا نہیں تھا، یہ کس کی محبت میں گم ہو، یہ تم ہو؟ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ مرد جب بھی کسی لڑکی کو چھوڑتا ہے تو سب سے پہلا وار اس کے کردار پہ کرتا ہے۔ اور پتہ ہے کبھی کبھی انسان ہر اس چیز سے دور ہونا چاہتا ہے جو اس کا سکون قلب چھین لے، چاہے وہ رشتے ہو، چاہتے ہوں یا پھر خود۔ امیدیں جب اللہ سے جڑی ہوں تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ میں اپنے باپ کی سب سے حسین شہزادی کہ جس کے حصے میں دستار حفاظت تھی۔ دوسروں کے بدلے ہوئے رویے دیکھ کر انسان کا پیچھے ہٹ جانا ساتھ رہ کر روز اپنی حیثیت کو کم ہوتے دیکھنے سے کئی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کھو کر خوش ہے تو اسے خوش رہنے دیں، لیکن اگر آپ کسی کو چھوڑ کر خوش نہیں ہیں تو خود کو یہ سوچ کر اطمینان رکھیں کہ آپ جیسے مخلص کی اس کی زندگی میں ہمیشہ کمی رہے گی۔